پر یہ بتائیں کہ ملکی سیاست کا جو حال ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حالات یہ وقت پر ہو جائیں گے؟ انتخابات وقت پہ میرے خیال ہو جائیں گے، میں تو رائے نہیں ہے۔ سیاسی صورتحال ایک شخص کی وجہ سے خراب ہو، اس نے آپ سے نہیں، میں سمجھتا ہوں کہ 2014 سے جو صورتحال پیدا کی ہے ملک کی سیاست میں، اور ملک کی سیاست کو جو آلودہ کیا وہ ایک ہی شخص ہے۔ پہلے کنٹینر کے، پھر اس کے بعد وہ اس وقت سے ہم لوگ کا یہ سلسلہ شروع ہوا تھا، لوگوں کو عادی کیا اس کے ساتھ۔ اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں تو پی ٹی وی پہ حملہ کیا، پارلیمنٹ پہ حملہ کیا، جوڈیشری پہ حملہ کیا، کسی نے ان کو کچھ نہیں کہا۔ تو اس کے اثرات تو آنے تھے، لیکن جب آپ یہ اتنے سنگین جرائم میں ملوث ہو اور اس کے ساتھ آپ کوئی اس کے خلاف وہ نہ کریں، کاروائی نہ کریں، تو یہ صورتحال بنی تھی۔ آج ملک کی اگر معیشت خراب ہے تو وہ بھی عمران خان کی وجہ سے، سیاسی آلودگی ہے تو وہ بھی عمران خان کی وجہ سے، ملک میں جو افراتفری ہے وہ بھی اس کی وجہ سے ہے، ملک میں جو پولرائزیشن ہو گئی ہے قوم میں وہ بھی عمران خان کی وجہ سے۔ یہ سب چیزیں اگر آپ اس کو مجموعہ دیکھیں تو اس کے ذمہ دار تو عمران خان بھی ہیں، اور وہ یہ صورتحال ابھی اس کو کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں یہ ابھی وقت ثابت کرے گا کہ کیسے اس کو حالات کو ٹھیک کرنے ہیں۔ آئی ایم ایف کا معاہدہ ہوتا ہے تو وہ بھی معاہدے کو انحراف کس نے کیا تھا، آج دوبارہ اس کو پٹری پہ لے کے آئے، تو اب عمران خان کے پاس اگر وہ جاتے ہیں تو وہ اگر زبانی اس کو یقین دہانی بھی کرا دیں، جب تحریری یقین دہانی سے اس نے انحراف کیا تو زبانی اس کے یقین دہانی کر دیا، تو تماشا۔ اپنا آپ یہ بتائیں گے جو 9 جولائی کا واقعہ ہوا نا، اس کے ایک کے بعد جو لوگ گرفتار ہوئے ان کی وہ ان سے مخالفت کی مقدمات سنجے دات میں نہیں کرانے کے لیے، اس کے بعد میں آپ کیا کریں؟ اسی میں ایک جملہ ہے کہ عمران خان کے جو کورٹ میں کیس چلنے کے لیے پی ڈی ایم کے آپ قائد ہونے کے ناطے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا جو جرم ہے تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عمران خان کا مستقبل کیا ہوگا؟ لیکن جہاں تک ملٹری فورس کا تعلق ہے، اصولی طور پر اگر حالات نارمل ہوتے ہیں ہم کبھی اس کی حمایت نہیں، لیکن آپ دیکھیں ایک تو ایسے واقعات پہلے رونمانی میں جو لاہور میں ہوا، وہ کمانڈر کے گھر پہ جیش گئے، یہاں سنگین واقعہ ادھر چکدر میں جو فورٹ پہ ہوا ہے وہ تو بہت اس کی تشریح نہیں ہوئی، اور اسی طریقے سے بہت سے جگہوں میں فوجی تنصیبات اسٹیبلش میں ایک انٹیلیجنس ایجنسیز کے تنصیبات سے ریڈیو پاکستان کے سارے، تو ایسے صورتحال تو میرا خیال ہے یہ خواہش تو شاید ہندوستان کی ہو سکتی ایسے، اور کوئی اس ملک میں ایسے تصور نہیں کر سکتا۔ تو اس لحاظ سے، اور پھر دوسری جانب آپ دیکھیں کہ جو عدالتیں ہیں ہماری، یہ تو مذاق اس نے بنا دیا ہے عدالتوں کا، روزانہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے دوسری عدالت میں چلا جاتا ہے، تیسری عدالت میں چلا جاتا ہے۔ یہ توشہ خانہ کیس ہائی کورٹ نے کہا کہ ہفتے کے اندر اس کا وہ کرو اور سپریم کورٹ کا فیصلہ کرو، وہ کرتا ہے تو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں ابھی تو تمہارا ہائی کورٹ میں، تو یہ ٹول دینے کے لیے تو ہمارا بنیادی مقصد یہ ہے کہ یہ ایک ایسا سنگین واقعہ ہے، اس کے جو اس میں جتنے بھی ملزم، جس نے بھی جرم کیا، جو اس کے اہلکار ہیں، جو اس سہولت کار ہیں، جو اس کا ماسٹر مائنڈ، جتنے جلدی اگر جلد سے جلد اس کو سزا نہیں دی گئی تو یہ حالات ٹھیک نہیں، نارمل پہ نہیں آئیں گے۔ تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس میں اگر فوجی اس میں مگر اس شرائط کے ساتھ کہ
ان کو وکیل ملنا چاہیے. کہ شواہد جو ہیں اگر ان کے پاس ہیں کوئی تو وہ ان کو اجازت ہونی چاہیے. ایسے آپ نے دیکھا کہ ابھی فرانس میں جو کچھ ہوا انہوں نے امیڈیٹ ٹرائل ان کی شروع کر دی. برطانیہ میں ایسے ہوئے, مختلف ممالک میں ہوئے. فوری طور پر ایسے واقعات کے فوری طور پہ ہونے چاہیے. ابھی ہم سمجھتے ہیں کہ کافی دیر ہو گئی ہے, اور جیسے وقت گزرے گا تو حالات یہ طریقہ کار واردات ہوں گے اس کے, ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ, دوسرے کورٹ. اور کورٹس میں بھی میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پریشر میں نہیں آنا چاہیے. یہ عدالتیں تو اس کا تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے تو عدالت فوراً اس کو ریلیز دے, اور پھر بعض کا تو یہ چاہیے تھا. تو یہ اگر چیز ہوں گے, عدالت نے اپنے آپ کو کنٹروورشل کر دیا. یہ سب ججز کے بارے میں نہیں کہتا ہوں, لیکن کچھ مخصوص چیپٹر, اور اس کا تو اس مخصوص ججز کا جب بینچ بنتا ہے تو ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ کیا فیصلہ آنا ہے. تو ایسے حالات میں اگر عوام کو انصاف نہیں ملے, ہمارے ایک دفاعی وہ ادارہ ہے, اس کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے, اگر اس میں فوری طور پر حالات اس پہ اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جاتا تو یہ تو پھر ملک کے ساتھ ناانصافی ہوگی, ملک کی دفاع کے ساتھ ناانصافی ہوگی. آفتاب خان یہ بتائیں کہ اسمبلیاں کب تحلیل ہو رہی ہیں آپ کے اندازے میں؟ دوسرا یہ بتائیں کہ جو دبئی میں مذاکرات ہوئے یعنی کہ یا یوتھ حکومت میں شامل جماعتوں کے, وہاں پہ ان فیصلوں میں آپ لوگوں کو انہوں نے اعتماد نہیں دیا کیونکہ آپ بھی پی ڈی ایم کا حصہ ہیں. دوسرا سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وہاں پر نگران سیٹ اپ اور آنے والے عام انتخابات کے حوالے سے کچھ چیزیں طے پا چکی ہیں. دبئی میں پی ڈی ایم کے مذاکرات تو نہیں ہوئے, دو پارٹیوں کے آپس میں ملاقاتیں ہوئی ہیں, اور ملاقاتیں ایک دوسرے کے ساتھ کرنا کوئی وہ نہیں ہے, کیونکہ نواز شریف صاحب ملک سے باہر تھے, دبئی آئے تو ان کے ساتھ ملاقاتیں ہو گئی. باقی جہاں تک نگران کا تعلق ہے, نگران کے لیے ایک طریقہ کار ہے, اور وہ طریقہ کار تو لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن وہ طریقہ کار. تو ابھی میرے علم میں نہیں ہے کہ اور اس میں کیا باقی آپس میں میرا خیال ہے کہ پارٹیوں کا ملنا اس میں کوئی خرچ نہیں ہے, اور ملتے رہتے. کچھ اسپیکولیشن ہیں کہ انتخابات وقت پر نہیں ہو رہی. آپ کیا یہ کانسپیرسی تھیوری اس کو بہت سکتے ہیں. کوئی کہتا ہے ٹیکنوکریٹس آ رہے ہیں, کوئی کہتا ہے پریزیڈینشیل آ رہے ہیں, کوئی کہتا ہے کہ یہ اس کو ٹول مل جائے گا. میرا خیال ہے آئین کے مطابق چلنا چاہیے, اور آئین میں جو ٹائم ہے مقرر ہے, اگر پورا ٹائم ہے تو 60 دن ہے, اگر اس سے تھوڑا کم ٹائم ہے تو 90 دن ہے. تو میرے خیال میں کہ نومبر میں الیکشن ہم اس کو توقع رکھتے ہیں, اور ان شاء اللہ تعالیٰ الیکشن نومبر. شیرپاؤ خان, آئی ایم ایف کا جو معاہدہ ہے کیا اس سے ملک کی حالات بہتر ہو جائیں گے یا نہیں؟